اچھا جی، اب اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ پریشر کا مسئلہ جن کو درپیش ہوتا ہے وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کیا یہ بھی قابل علاج ہے؟ اور جیسے شوگر کے ساتھ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مسئلہ بھی سر اٹھاتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں اور کیا یہ بھی ٹریٹیبل ہے؟ فرمائیے گا۔ جی جی بالکل اسی طرح ہے کہ ڈائبٹک کے ساتھ جس طرح دیگر امراض کا ذکر کیا تو یہ بھی ٹریٹیبل بھی ہے، اور اس میں پھر ہم کچھ لائف اسٹائل اور فوڈ اسٹائل چینج کرواتے ہیں تو اس سے بھی پیشنٹ کو بڑا خاطر خواہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انسولین ریزسٹنس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ جو اس کا شکار ہیں ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے اور کیا ہربل میڈیسنز اس کو بھی کیور کر سکتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ طب یونانی کے اندر ڈائبٹک کو ذیابطیس کو تقریباً 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس میں سے ایک قسم انسولین ریزسٹنس بھی ہے۔ تو الحمدللہ ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا تمام مسائل کو طب یونانی میں، بشرطے کہ آپ کا طبیب ایک اچھا معالج ہو، آپ کا طبیب مزاج کے اوپر عبور رکھتا ہے، تو بڑے اچھے ریزلٹ سے اورینٹیڈ اس حوالے سے ہمیں نتائج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں بہت مثبت۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں انسولین ریزسٹنس پیشنٹ کے اندر طب یونانی میں بڑا ہی کوئکلی ریزلٹ ہے کہ عام پیشنٹ اور انسولین ریزسٹنس کے اندر بہت جلدی ریزلٹ جو کہ باقاعدہ دن سردے پیشنٹ محسوس کرنے لگتا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ جو پیروں میں خاص طور پہ درد کے حوالے سے اور جو نمنس کے حوالے سے جو سن ہونے کی جو شکایت لوگ کرتے ہیں اس کے لیے کیا ریمیڈی آپ تجویز کرتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان میں زیادہ چیز پائی جاتی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ذرا بتائیے۔ یاسر صاحب، ایک اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے اور اس طرح کے سوالات کے جواب میں ایک شعر میں عرض کرتا چلو جو کہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جب تک ہم نہیں دیکھیں گے کہ پرابلم کیا ہے، مریض کی پرابلم کیا ہے، جب تک مسئلے مسائل اسی طرح ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ اب ہم ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو جب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت سارے پرابلم سامنے آتے ہیں۔ اب وہ لیور ایشو ہے، یہ جو ایک پاؤں میں ٹنگلنگ، نمنس، سنسیشن کی پرابلم سامنے آتی ہے، اس پرابلم آف لیور فنکشن، اور وہاں پر بھی ہم ایک لبلبی چیز پینکریاس کی میڈیسن اگر چلاتے ہیں تو یقیناً رزلٹ نہیں مل سکیں گے۔ تو وہ طبیب جو کہ مزاج جانتا ہو اور ڈائبٹک کو صفراوی امراض میں دیکھتا ہو اس مریض کو مزاج کے مطابق تو پھر رزلٹ اورینٹڈ کام ہو رہا ہو۔ جی جی، اس میں الحمدللہ علاج ممکن ہے، اور یہ پھر میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ ٹنگلنگ، نمنس، سنسیشن الحمدللہ یہ ریکور ہو جاتی ہے۔ اور یہ لیور ڈیزیز کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جو ڈائبٹیز اور انگریزی دواؤں کے استعمال سے لیور پرابلم کا شکار پیشنٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پھر چیزیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کچھ سوالات جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں اس میں پیرالیسس کا بہت زیادہ سوال آیا ہے، اور کچھ کیسز کے اندر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹیبل نہیں ہوتے، تو کیا ہربل میڈیسن کے ذریعے ایسے پیشنٹ جن کو اسٹروکس ہوئے ہوں یا جو پیرالیسس کا شکار ہوئے ہوں وہ ٹھیک ہو سکیں گے؟ یہ ذرا فرمائیے۔ دیکھیے، اس کے اندر انوالومنٹ ہو جاتی ہے ہارٹ کی، اور ہم ہائپر ٹینشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور سینٹرل نروس سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بہت اچھے ریزلٹ اس میں بھی سامنے آئے اور پیشنٹ ریکور ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا ریکور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔